نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ حضرات گرامی سامعین محترم، جہالت ناواقفیت کو کہتے ہیں۔ علوم و فنون سے لا علمی کو جہالت قرار دی جاتا ہے۔ حقیقت میں جہالت چند ایک رویوں کا نام ہے۔ قرآن مجید نے چند ایک رویوں کی نشاندہی کی ہے اور ان کو جہالت قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید کی زبان سے جس عمل کو جہالت قرار دیا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کر بیٹھے، انسان اپنے آپ سے اتنا لاچار ہو جائے اور اپنی خواہشات نفس کے سامنے شکست خوردہ ہو جائے، قرآن مجید نے اسے جہالت قرار دیا ہے۔ اللہ خالق کائنات سورہ نساء میں آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ وہ لوگ جو جہالت کی بنیاد پہ کو گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر بہت جلد ہی وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اللہ خالق کائنات ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جہالت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور اور اتنا لاچار ہو جائے کہ وہ گناہ کر بیٹھے، اور جہالت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے ہی مات کھا جائے، اپنی نفس کے آگے ہی وہ شکست خوردہ ہو جائے۔ اس لیے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جہالت اس لیے ہے کہ یہ لوگ گناہ تو کر بیٹھتے ہیں اس کی لذت کی بنیاد پہ، لیکن اس کی سزا سے بے خبر ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید نے جس عمل کو جہالت قرار دیا ہے وہ ہے سنی سنائی بات کے اوپر عمل پیرا ہونا اور فوراً اس کے اوپر اقدام کر بیٹھنا۔ اللہ خالق کائنات سورہ الحجرات آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان تمہارے پاس کوئی شخص کوئی غیر معتبر آدمی کو خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی جانچ کر لیا کرو اور اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی بنیاد پہ، لا علمی کی بنیاد پہ تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو، اس کے بعد تم پھر کفے افسوس ملتے رہو، اس پہ ندامت کا اظہار کرتے رہو۔ تو اس وقت نکل چکا ہوتا ہے، سوچ بچار کا ٹائم اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی خبر پہنچی ہے۔ تو سنی سنائی بات کے اوپر عمل پیرا ہونے سے پہلے انسان اس پہ غور و فکر کرے اور اس کی جانچ کرے، اس کی تحقیق کرے، پھر اس کے اوپر کوئی قدم اٹھائے گا تو انسان ندامت سے بچے گا، وگرنہ انسان جہالت کا مرتکب ہوگا۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید نے جسے جہالت قرار دیا ہے وہ یہ ہے الحزل فی مکان الجد جہالت، کہ بعض معاملات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی سنجیدہ ہوتے ہیں۔ انتہائی سنجیدہ معاملات میں جب انسان کو مذاق کی بات کرتا ہے قرآن مجید نے اسے جہالت جناب قرار دیا ہے۔ اللہ خالق کائنات قرآن مجید سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 67 ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ جب بنی اسرائیل نے خود ایک آدمی کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اپنے پڑوسیوں کے دروازے پہ ڈال کر جو ہے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے چچا کو، ہمارے جنا آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، تو یہ ایک دیوانی مقدمہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں دائر ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ کاٹ کر آپ مقتول کو لگائیں تو مقتول خود بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے تو کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور انتہائی سنجیدہ معاملہ تھا تو فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اتنے سنجیدہ معاملے میں آپ سے کوئی مذاق کروں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے وہ معاملات جو انتہائی سنجیدہ ہوتے ہیں، مذاق کرنا تو ویسے شریعت نے منع کیا ہے، لیکن انتہائی سنجیدہ معاملات میں مذاق یہ انتہائی جہالت کی بات ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر انسان حالات سے جب دل برداشتہ ہو جائے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو تو اللہ خالق کائنات نے اس کو جہالت قرار دیا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 35 میں اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جب آپ دعوت دیتے تھے لوگوں کو تو لوگ آگے سے طرح طرح کے مطالبے کرتے کہ آپ یہ نشانی لے کر آئیں، آپ یہ معجزہ لے کر آئیں، آپ ہمیں یہ کر کے دکھائیں تب ہم مانیں گے۔ تو پھر لوگ آگے سے جب ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے مطالبات رکھتے تھے جو بالکل نہ ہونے ہوتے تھے، ناممکن ہوتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل برداشتہ ہوتے اور ان کے ایمان نہ لانے پر آپ افسوس کرتے۔ تو اللہ خالق کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور یہاں تک فرما دیا فَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان لوگوں کا اعراض کرنا، منہ پھیر لینا آپ پہ اتنا گراں گزرتا ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، آپ پھر زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں، اور سلمن، یا پھر آپ سیڑھی لگائیں آسمان پہ، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر ان کی منچاہی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کو نشانی آسمان سے لے کر آ جائے۔ تو مطلب یہ ہے یہ تو مطالبے کرتے رہیں گے، آپ کو ان کے جنو رد عمل پر رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے مشن میں کمزوری کا شکار نہ ہوں، آپ انتہائی جان فشانی کے ساتھ اپنا کام کریں، نتائج اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ اور آگے کیا فرمایا کہ اگر آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں، تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جب انسان حالات سے دل برداشتہ ہوتا ہے اور جو نہ رنجیدہ خاطر ہو کر بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید نے اسے جہالت قرار دیا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر قرآن مجید کی زبان سے جہالت اسے کہتے ہیں کہ انسان تقدیر پر احتجاج کرے، جو اللہ کے فیصلے ہیں اس پہ سوال اٹھائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ان کی آنکھوں کے سامنے غرق آب ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، میرے مالک ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو اور آپ کے اہل کو بچائیں گے۔ تو اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اے نوح انہ لیس من اہلک، کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر اہلیت نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال بھلے نہیں ہیں، انبیاء کی اولادوں والے ان کے اعمال نہیں ہیں، لہٰذا آپ کی اولاد میں سے اور وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ایسے سوال اٹھا کر کہیں آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، 6 نمبر پر قرآن مجید کی زبان سے جہالت کسے قرار دیا گیا ہے؟ وہ جہالت یہ ہے جو آج عام طور پہ معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنی دنیا داری کے بارے میں تو بڑے باخبر ہوتے ہیں، ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، لیکن پاس بسنے والے، ایک حویلی میں بسنے والے یا دیوار مشترک ہوتی ہے ایک محلے میں رہنے والے، اپنے بھائی کے حالات کی خبر نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم اس کے حالات کی خبر لینا چاہتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے جہاں پر دیگر جاہلوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر اس جہالت کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقیر اور محتاج مسلمان جو اپنے مسائل کی بنیاد پہ اور اپنے حالات کی بنیاد پہ زمین میں بالکل بند ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کو معاشرے میں اچھی طرح سروائیو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کا یہ رویہ کہ وہ انتہائی جنو محتاط رہتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، آتے جاتے بہت کم ہیں، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، بلکہ دل کی غنا اور تمنگری سے کام لیتے ہوئے لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، حالانکہ انتہائی محتاج ہوتے ہیں، انتہائی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، چونکہ ایسے مسلمان جو سفید پوش ہوتے ہیں، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، تو ایسے جاہل ان کو غنی تصور کرتے ہیں، حالانکہ وہ انتہائی محتاج ہوتے ہیں، انتہائی ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ خودداری کے ساتھ کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگوں کا عمل کہ جو ان کے حالات سے بے خبر ہیں، جو ان کے حالات سے بے خبر ہیں۔ تو حضرات گرامی، جاہل اور جہالت علوم و فنون سے ناواقفیت کا نام نہیں، جہالت رویوں کا بھی نام ہے کہ جن کی نشاندہی قرآن مجید نے کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسی جہالت سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔